قبائلی جو ہمارے منتخب نمائندے MNAs وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. آج چونکہ بجٹ پیش ہو رہا ہے، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ جو قبائلی اضلاع کے مسائل ہیں وہ جو پوری قوم کے سامنے بھی رکھے اور حکومت سے بھی مطالبہ کرے. نمبر 1 یہ ہے کہ یہ قبائل اضلاع کی جو مرجر ہوئی تھی یہ ایک کمٹمنٹ کی بنیاد پہ ہوئی تھی. ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو NFC ایوارڈ میں 3% کا شیئر دیا جائے گا، اور جو پسماندگی جو یہ پورے علاقے یہ بنیادی سہولیتوں سے محروم ہے اس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے اس کو یہ اسپیشل پیکج دیا جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج تک جو کمٹمنٹ ہوئی ہے نہ NFC ایوارڈ کا شیئر دیا گیا، نہ ایون جو مرجر کے حوالے سے جو کمٹمنٹ تھی وفاق نے وہ بھی پورا نہیں کیا. اور اس کے اثرات کیا آ رہے ہیں؟ الٹا پوری جو بارڈر ایریا جو ہمارے پھاٹا ہے، جو ہمارے چمن ہے، جس جو بارڈر ایریا ہے ان کا سارا انحصار جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ پہ ہوتا ہے. افغانستان کے ساتھ عمل ٹریڈ جو ہے نا بند ہو چکا ہے. جو کمٹمنٹ کی گئی تھی ہمارے جہاں آپریشنز ہوئی تھی اور ان کے مقابلے میں ان کو کمپنسیشن دینی تھی، وہ کمپنسیشن ابھی تک نہیں دی گئی. صرف ٹوکن دی گئی ہیں، اور وہ جو ہے نا 50,000 کے لوگ ان کو ٹوکن دی گئی لیکن ابھی تک اس کو فنڈ ریلیز نہیں کی. ان کا کاروبار بند کیا گیا. اس وقت چمن میں دھرنا بیٹھا ہے، غلام خان میں، خرلاچی میں، انگور اڈا میں، اور یہ ممن کی گرسل بارڈر جو ہے باجوڑ کی، یہ ساری ان کی ٹریڈ ہوتے ہیں، ان کے روزگار ہوتا ہے یہ افغانستان کے ساتھ. اور ابھی ماحول یہ ہے کہ ایک تو نہ ان کی دروں کے ساتھ کوئی سنجیدگی سے بات کر رہا ہے، نہ کوئی اس کو سیریس لے رہا ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس نے قبائلی عوام کی معاشی شارک توڑ دی ہے. یہ الزامات لگا رہا ہے کہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں، ہم کبھی بھی اسمگلنگ کی حمایت نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں irregular اکانومی ہے یا وہاں وار اکانومی ہے تو اس وار اکانومی کو irregular اکانومی کے لیے حکومت کے پاس کیا پلان ہے کہ اس کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرے. جب آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اور کمٹمنٹ میں آپ کمٹمنٹ کو پورا نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف جھوٹی وعدے کرتے ہیں. ہم بہت افسوس سے کہتے ہیں کہ ابھی تک جتنی بھی دھرنے بیٹھے ہیں، جتنی بھی قبائلی اس وقت ایک شدید کرب سے 6 مہینے 7 مہینے جو ہے نا وہ دھرنے پہ بیٹھے، کوئی اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی. کیا وہ اس ملک کی شہری نہیں ہے؟ کیا وہ اس آئینی پاکستان کے تحت اس کو پروٹیکشن نہیں ہے؟ کیا لا اینڈ آرڈر جو اس وقت وہاں ایک سچویشن بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھے گی، جب معاشی بدحالی بڑھے گی، جب آپ کا کاروبار ختم ہوگا تو فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ ایکسٹریمزم آگے بڑھے گی، یہ بے روزگاری بڑھے گی تو بدامنی بڑھے گی، اور اس وقت بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیں شدید تشویش ہے اس کے اوپر. ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت شاید اس پوری علاقے سے کوئی انتقام دے رہی ہے، اور جس طرح رویہ رکھا جائے. میں آپ کو بتاؤں نا، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا را ان لوگوں کے اوپر رحم کرے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ فیڈریشن کے خلاف خود سازش کر رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ خود آپ وہ ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں میں بغاوت اترے. سچویشن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے. نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے، نمبر 1 ہمارا یہ ہے کہ جتنے دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامقصد مذاکرات کی جائے. نمبر 2، جتنی کمپنسیشنز آپ لوگوں نے اعلان کی اور کمٹمنٹ کی، ٹوکن ایشو کی ہیں، ان کو تمام کو جو ہے نا آپ اپنا کمپنسیشن
ان کو دے، جو کمٹمنٹ ہے اس کے مطابق دے. افغانستان کے ساتھ جو تجارت کی بندش ہے اس کو پوری طور پر کھولا جائے. اگر آپ سنجیدہ ہیں تو صوبائی حکومت کے ساتھ بات کریں اور جو ارریگولر اکانومی ہے ان کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنا اور وار اکانومی کو ریگولر اکانومی میں کنورٹ کرنے کے لیے ایک میگا پروجیکٹ دے، ایک پورا اس کے لیے ایک پیکج دے، تاکہ قبائلی عوام کو احساس ہو کہ ہم برابر کے شہری ہیں اس ملک کے. اور جو اس وقت امن و امان کی صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور جو بارڈر پہ جو ہو رہا ہے، وفاقی حکومت کو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ پریشر کرے. یہ مسئلے سیاسی طور پر حل ہوں گے، یہ سیاسی مسائل ہے. آپ اس کے لیے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کریں اور پارلیمنٹ کو انگیج کریں کہ وہ تمام مسائل کو جو ہے نا دیکھیں، اور جہاں کوتاہی ہو رہی ہے، جہاں یہ چشم پوشی کر رہے ہیں، جہاں اتصال ہو رہا ہے ان کے مطابق، لیکن وہ پارلیمانی کمیٹی جس کے پاس پاور ہو، ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. ہماری مطالبہ، یہ سب ہمارا مطالبہ ہے. اس لیے میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت آئندہ بجٹ میں، ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بھی بات کیا کہ پاٹا اور پاٹا کے اوپر اگر کوئی ٹیکس لگایا گیا تو پھر اس کا جو لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بنے گی وہ کسی کنٹرول میں نہیں ہوگی. آپ نے ویسے بھی اس کو کیا دیا ہے، وہاں بم دھماکے ہیں، وہاں کلشنکوف کلچر ہے، وہاں بجلی نہ ہونے کے برابر ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، اور پورے خیبر پختونخوا میں بھی اور پورے پاکستان میں مظاہر ہو رہے ہیں. لیکن جو ہمارے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہو رہے ہیں، اور مجھے جو خوشی ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے اور وہ اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. آج بھی میں جس علاقے سے ہوں وہاں ایک بہت بڑا احتجاج مظاہرہ ہو رہا ہے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، کہ جب 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں تو آپ کیا میسج دیتے ہیں، اس میں کیا انڈسٹری آگے بڑھے گی. اور جو من گڑت قسم کی بات ہوتی ہے، بھائی آپ جتنی ایشوز ہیں اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں، اس کے اوپر بھرپور ڈبیٹ کریں، اس کے لیے سلوشن نکالیں، اور جو عوام کا اعتماد اس وقت جو ہے نا اداروں کے اوپر اور خاص کر اسٹیٹ کے اوپر ختم ہو رہا ہے، ان کی بحالی کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہم پارلیمان کے طور پر جو اس پہ کردار ادا کریں. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے، آج ہم یہ پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں فاٹا کے عوام کو اور وہ جو پسماندہ علاقے ہیں، وہ بلوچستان اور سب کو جو ہے نا آپ پریارٹی میں رکھیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج دیں، ان کی بزنس کاروبار کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کریں، اور جو وہاں مختلف دھرنے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بامانی مذاکرات کرے، تاکہ یہ جو سچویشن ہے، جو اس کی جتنی اس کو سیریس لینا چاہیے ابھی تک نہیں لیا گیا. ہمارا مطالبہ ہے، ہم اسمبلی کے اوپر بھی فورم پہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے، اپنے بجٹ پہ بھی، اور پراپر اعداد و شمار سے کریں گے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر علامہ صاحب بات کریں گے، چودھری صاحب آخر میں کریں گے، اور جو ہمارے ایم این اے ہیں وہ 2 منٹ آپ کے ساتھ اپنے علاقے کی بات کریں گے. علامہ صاحب.